ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ 177 کافر لوگ ہرگز نہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہیں، ہم تو صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکتے ہیں کر لیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ 178 اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حال پہ نہیں چھوڑے گا کہ جس حال پر اس وقت تم ہو، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، اطلاع دے، بلکہ اس کام کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ لہٰذا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ سے تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ آیت نمبر 178 میں اسلام بالخصوص مشرکین مکہ کا اسلام کے بارے میں مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر تم فی الواقع سچے نبی ہو تو جو سلوک ہم تم سے کر رہے ہیں اس بنا پر تو اب تک ہم پر کوئی عذاب آ جانا چاہیے تھا۔ اس کے برعکس نہ صرف یہ کہ ہم پر کوئی عذاب بھی نہیں آیا بلکہ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز بھی رہا ہے۔ اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا کہ ہم انہیں اس لیے مہلت دیتے جا رہے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ گناہ اور سرکشی کا کام کر سکتے ہیں کر لیں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ رسوائی اور ذلت والے عذاب سے دوچار ہو جائیں۔ تو یہ جو ان کا قول تھا، جو یہ ان کی باتیں تھی، یہ کفار کی باتیں تھی، انہوں نے یہ باتیں کی تھیں۔ پھر یعنی اسی حال میں پختہ ایمان والے مومن، کمزور ایمان والے اور منافقین سب ایک ہی اسلامی معاشرے میں مل کر رہتے تھے اور ہر ایک کی سطح کے سب مسلمان ہی سمجھے جاتے تھے۔ ان کے درجات ایمان میں امتیاز صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ اللہ ان سب کو کسی ابتلا میں مبتلا کرے، یعنی کسی مشکل میں، اور اس طرح اچھے اور برے از خود امتیاز ہو جائیں۔ جیسے کہ غزوہ احد کے دوران مسلمان جب شکست سے دوچار ہوئے تو ہر ایک کے ایمان کی پختگی، کمزوری اور منافقت کا ہر ایک کو پتہ چل گیا۔ یہاں پہ ان دو آیتوں کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں اور پھر آگے ہم آیت نمبر 179 کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ سمپل سی بات اس میں اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ مقصود کیا ہے آیت کا؟ یہ کہ کفار کی اس چند روزہ مہلت اور عیش و عشرت سے مسلمان پریشان نہ ہوں، کیونکہ باوجود کفر اور عصیان کے ان کو دنیاوی قوت، طاقت، سامان دنیا، یہ سب عذابی کی ایک صورت ہے جس کا احساس آج نہیں، اس دنیا کے جانے کے بعد ہوگا کہ یہ دنیا کا سامان راحت جو انہوں نے گناہوں میں خرچ کیا وہ در حقیقت جہنم کے انگارے تھے۔ اللہ کے مقبول بندے، ان پر یہ تکلیف کیوں آتی ہے؟ صرف مومن مخلص اور منافق میں امتیاز کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، موت بہتر ہے کافر کے لیے اور مومن کے لیے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ کافر جب تک زندہ رہے اس کے لیے اتنا سخت عذاب ہوگا قیامت کے دن، یعنی ابھی بھی وہ مشکلوں میں ہے لیکن آگے بھی اس کے لیے عذاب ہی ہوگا۔ یاد رکھیے گا، زندگی کا اصل مسئلہ وہ نہیں جو دکھائی دے رہا ہے، اصل مسئلہ وہ ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہے۔ لوگ دنیا کے جہنم سے بچنے کی فکر کرتے ہیں اور اپنی ساری توجہ دنیا کی جنت حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں، مگر زیادہ عقل مندی کی بات یہ ہے کہ آدمی آخرت کے جہنم سے اپنے آپ کو بچائے اور وہاں کی جنت کی طرف دوڑے۔
ظاہری طور پر یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی یعنی آپ ان کی یہ ڈھیل، ان کی یہ مہلت آپ کو پریشان نہ کریں۔ یاد رکھیں زندگی ایک مسلسل سفر ہے جس کی آخری منزل موت ہے۔ موت کو نزدیک جو سمجھے وہ دور اندیش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، موت سے اپنی لذتوں کو کڑوا کرو۔ نوشارہ اس کا ایک قول ہے کہ ایک شخص نے مبارک دی کہ تمہاری جانی دشمن کو خدا نے اٹھا لیا، تو اس نے جواب دیا، کیا تم نے سنا ہے کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا؟ یعنی موت تو مجھے بھی آنی ہے۔ ایک بزرگ دنیاوی نعمتوں صحبتوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ سفر میں رہا کرتے تھے۔ ایک شہر میں جا کر دیکھا، پتہ چلا کہ ان کا کوئی امیر ذات ہے، اس کی سالگرہ ہے۔ بزرگ نے اس شہر میں اقامت اختیار کر لی کہ یہاں کے لوگ تو بہت اچھے ہیں، جو زندگی کے کم ہونے اور موت کے نزدیک آنے پر خوش ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک کوڑے کی جگہ جنت میں دنیا اور ما فی سے، یعنی جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے۔ اور پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ انبیاء کو، اور پھر وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب۔ یاد رکھیے گا کہ انبیاء کو غیب کا علم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ عطا کرتا ہے۔ ابتلاء کے علاوہ مسلمانوں کے ایمان کے مختلف درجات معلوم ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو ان کے حوال پہ مطلع کر دے، مگر یہ بات اللہ کے دستور کے خلاف ہے، کیونکہ ایمان تو ہوتا ہی بالغیب ہے۔ اگر غیب نہ رہا تو پھر ایمان کیسا؟ جس قدر غیب پر اطلاع کی انسان کو ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کے ذریعے سب انسانوں کو بتا دی۔ مثلا یہ کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، اس دن پر ہر ایک کو اس کے اعمال کا اچھا برا بدلہ ملے گا، نیک لوگ جنت میں اور بدکار دوزخ میں جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامت تو بتا دی، لیکن کسی کا نام لے کر نہیں بتایا کہ فلاں شخص منافق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ایک ہی ایسا واقعہ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو شدید ضرورت کے تحت چند منافقین کے نام بتائے۔ غزوہ تبوک سے واپسی سفر کے دوران 14 یا 15 منافقوں نے ایک سازش تیار کی کہ رات کو سفر کے دوران گھاٹی پہ سے گزرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو بتکا کر انہیں گھاٹی میں گرا دیں گے اور پھینک کر ہلاک کر دیں گے۔ اس وقت سیدنا حذیفہ بن یمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو منافقوں کی سازش کا بتایا اور اس منافقوں کے ارادے کا بھی بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا اور ساتھ ہی راستہ بھی چینج کر دیا اور تاکید کر دی کہ ان کے نام کسی کو نہ بتائے۔ اس لیے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رازدان رسول کہا جاتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کو غیب پر جب چاہے اطلاع دے سکتا ہے اللہ اپنے پیغمبر کو، اور جتنا چاہے اتنی بات بتا سکتا ہے، اگر چاہے تو نہیں بھی بتا سکتا۔ مثلا سیدنا یعقوب علیہ السلام کو مصر سے قمیض لانے والے کی تو فوراً بذریعہ وہی خوشخبری دی، مگر جب یوسف کنعان کے کنویں میں پڑے ہوئے تھے اور یعقوب ان کے غم میں بیمار تھے تو اطلاع نہیں دی۔ اسی طرح سیدنا عمر اسلام لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے تھے تو آپ کو بذریعہ وہی اطلاع کر دی گئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقع عفق کے بارے میں مہینہ بھر سخت بے چین اور پریشان رہے، تو اس وقت پورا 1 ماہ بعد وہی نازل ہوئی۔ تو مختصر ان آیتوں کا کیا ترجمہ ہے، کیا اس کی تفسیر ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کو خریدا یہ ان کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر دنیا میں نہیں نظر آ رہا تو آخرت میں اٹھائیں گے، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہیں اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو بہت مست ہوئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا ہم پہ بڑا احسان اور انعام ہے۔ اللہ کہتے ہیں انما نملی لہم، ہم نے یہ ڈھیل ان کو اس لیے دے رکھی ہے کہ وہ گناہ میں مزید بڑھتے جائیں، اور پھر ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اور مسلمانوں پہ کیوں آتی ہیں آزمائشیں؟ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ وہاں جب درجات مختلف ملیں گے تو انسان کہے گا اللہ تعالیٰ میں بھی تو مسلمان تھا، میں بھی تو کلمہ گو تھا، میں بھی تو نبی کا امتی تھا، تو ان کو یہ درجات اور مجھے کیوں درجات؟ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہ جی میں جانتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ہمارے دلوں کا بھی بھید جانتا ہے۔ اور ہم کہتے وہ کہ جی میں جانتا تھا کون کس قابل ہے، ہم کہ نہیں آپ نے ہمیں آزما کے تو دیکھتے، ہم ان سے بھی 1 نمبر آگے ہوتے۔ تو اس لیے اللہ نے یہیں پہ خبیث کو طیب سے پاک کیا۔
آزمائش میں مبتلا کر کے، تکلیفوں میں مبتلا کر کے، اور وہ دین کی بھی تکلیفیں ہیں دنیا، یہ صرف جسمانی نہیں، ذہنی تکلیفیں بھی ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ دیندار انسان کو کتنی مصائب اور تکلیفوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کو کتنا کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اس کو کیا کچھ فنڈامنٹل اور دکیانوس اور قدامت پسند اور پتہ نہیں کیا کیا القاب نوازے جاتے ہیں، اور پھر مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. اس وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ کون ایمان میں پختہ ہے اور کون ایمان میں کمزور ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ یہاں ہی آزمائش ہو جائے گی. کل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اب ہمیں آزما کے تو دیکھتے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو کیسے آزمایا گیا اور یاسر رضی اللہ عنہ کو کیسے آزمایا گیا، ساری واقعات آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بتا سکتے تھے، اطلاع دے سکتے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. کہا نہیں، اللہ تعالیٰ اتنی غیب کی دیتا ہے جتنا وہ بہتر